نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا۔ تبدیلیوں کے ماحول میں کافی کچھ بدل گیا ہے، مگر آج تک آواز بلند کا معنی نہیں بدلا۔ بآواز بلند آج بھی اونچا پڑھنے کو ہی کہتے ہیں۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامنے میرے روزہ نبی کا اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو کہ آقا نے در پہ بلائے ہوئے ہیں، جو کہ کرتے ہیں سارے سلامی، باعث شرف ہے یہ غلامی، جو درود ان پہ بھیجے سمجھ لو اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، اور اس کو مل کے رہے گا ٹھکانہ چاہے دشمن ہو سارا زمانہ۔ ان کو مل کے رہے گا ٹھکانہ چاہے دشمن ہو سارا زمانہ۔ ان کو طوفان کی پرواہ نہیں ہے جو نبی کے ترائے ہوئے ہیں، ان کو طوفان کی پرواہ نہیں ہے جو نبی کے ترائے ہوئے ہیں۔ شان شیخین کیا پوچھتے ہو، رشک کرتے ہیں ان پہ ملائک۔ شان شیخین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملا کر کہیں تو شیخین کہتے ہیں۔ شان شیخین کیا پوچھتے ہو، رشک کرتے ہیں ان پہ ملائک۔ کیا کرم ہے کہ روزے کے اندر خود نبی نے سلائے ہوئے ہیں، کیا کرم ہے کہ روزے کے اندر خود نبی نے سلائے ہوئے ہیں۔ یہ میرا کلام ہے اور ساتھ آل بیت اطہار کی بھی نیازمندی پیش کرنی ہے۔ وہ نگاہ نبی میں رہے گا جو بیکاری ہو زہرا کے در کا، وہ نگاہ نبی میں رہے گا جو بیکاری ہو زہرا کے در کا۔ ہم تو آل محمد کے ٹکڑے کئی نسلوں سے کھائے ہوئے ہیں، کیوں ہے اب تو پریشان سید ہو گیا ہے جو ان کے حوالے، تیرے جیسے کروڑوں جنہوں نے نظر کر کے نبھائے ہوئے۔ انتہائی عزت، احترام، تعظیم، تکریم اور توقیر کے لائق استاد زی و استاذ العلماء، نازش اولاد رسول، گل چمنستان آل بیت نبوت، زینت السادات، جگر گوشہ مصلح امت، جان نشین مرشد الکریم، سیدی سندی حضرت پیر طریقت استاذ العلماء قبلہ علامہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب ضیائی کاظمی سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ و متعن اللہ بطول حیاتہ، ناظم اعلیٰ گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اور آپ کے سایہ سیادت میں تشریف فرما جملہ حضرات سادات کرام، علماء کرام، فخر السادات صاحبزادہ سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت صاحبزادہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی، عزیز القدر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید رفاقت حسین شاہ صاحب، حضرت مولانا سید نعمان احمد شاہ صاحب ترمذی، حضرت مولانا صاحبزادہ سید اسد حسین شاہ صاحب، فاضل جلیل علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب، حضرت علامہ میاں ظہور احمد ضیائی صاحب، محترم المقام مولانا قاری اشتیاق صاحب، فخر السادات سید انجم شاہ صاحب بخاری، اور کثیر تعداد میں علماء
جو تشریف فرما ہیں اور اس علاقے کی اہل سنت کا درد رکھنے والے اور اہل سنت کی مساجد اور مدارس پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے والے اور رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنی حاضری پیش کرنے والے عاشق رسول خادم اولاد بطول محترم جناب چودھری یاسین صاحب اور عزت مآب محترم جناب چودھری اشتیاق صاحب اور تمام حاضرین گرامی قدر، میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں اختصار کے ساتھ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ جب اس نے تقسیم کی کہ کس کو کس کے حصے میں رکھنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا انی لکم انا خزکم من الانبیاء وانتم خزی من الامم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، رب نے جب تقسیم کی، رب نے جب ونڈ کی، تقسیم کی، تو اللہ نے امت آدم کے حصے میں حضرت آدم کو رکھ دیا، امت نوح کے حصے میں حضرت نوح کو رکھ دیا، امت ابراہیم کے حصے میں حضرت ابراہیم آگئے، امت یعقوب کے حصے میں حضرت یعقوب آگئے، امت اسماعیل کے حصے میں حضرت اسماعیل آگئے، امت یوسف کے حصے میں حضرت یوسف آگئے، امت ہارون کے حصے میں حضرت ہارون آئے، امت یونس کے حصے میں حضرت یونس آئے، امت موسیٰ کے حصے میں حضرت موسیٰ آئے، امت عیسیٰ کے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ وَأَنْتُمْ خَزِّي مِنَ الْأُمَمْ، مگر باقی امتوں کے حصے میں دیگر انبیاء آگئے ہیں اور تمہارے حصے میں محمد مصطفیٰ آگئے ہیں، تمہارے حصے میں محمد مصطفیٰ آگئے۔ فرمایا تمہارے حصے میں، اب دیکھو نا، انی ان یہ لفظ بولا جاتا ہے جہاں خوشخبری دو، جب خوشخبری دی جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی جس پر مصطفیٰ کریم خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا ان کے حصے میں وہ آگئے، تمہارے حصے میں میں، میرے حصے میں تم آگئے، تمہارے حصے میں میں آگئے۔ تو پھر اگر ہم اس کو اس انداز میں کہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ پھر ہم بھی تو حضور کا دامن ہاتھ میں ہو تو پھر بندہ اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اور نسبت آپ کو پتا ہے چھوٹے کو بڑا کر دیتی ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے، نیچے کو اونچا کر دیتی ہے، کم تر کو برتر کر دیتی ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کوئی عام چیز نہیں ہوتی۔ رفاقت شاہ صاحب نے مسجد کا کام ماشاءاللہ پہلے میں آیا، اس سے اب زیادہ کروا لیا، باہر ٹائلیں وغیرہ بھی لگوائیں۔ ٹائل یہ خرید کے لائے ہو گئے، ایک مٹیریل وہی ہے، کوالٹی وہی ہے، ایک مٹیریل ہے، ایک دکان سے خریدا، ایک ٹائل یہاں مسجد کے محراب میں لگ گئی اور دوسری ٹائل باتھ روم کے فرش میں لگ گئی۔ اگر ایک ٹائل مسجد کے سین میں لگ جائے، فرش پہ لگ جائے، دوسری باتھ روم میں لگ جائے، اب کیا یہ عزت اور اعتبار، عزت اور عظمت کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ کوالٹی ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، پرائس ایک ہے، خریدنے والا بندہ بھی ایک ہے، جہاں بنی وہ فیکٹری بھی ایک ہے، جس پروسیس سے گزری وہ بھی جگہ ایک ہے، جس نے جو لے کے آیا وہ بھی ایک ہی ہے، اور ایک گاڑی میں لے کے آئے، اتارا بھی اسی مزدور نے،
اور لگانے والا میسن مستری بھی وہی ہے. یہ بھی ٹائل بونڈ سے لگی ہے، وہ بھی ٹائل بونڈ سے لگی ہے. یہ اگر سیمنٹ سے لگی ہے وہ بھی سیمنٹ سے لگی ہے. کرنڈی وہی، ہاتھ وہی، میسن وہی، سب کچھ وہی. مگر وہاں کوئی جوتے اتار کر نہیں جاتا اور یہاں کوئی جوتے پہن کر نہیں آتا. وہاں کوئی جوتے اتار کر نہیں جاتا، باتھ روم میں، مسجد میں کوئی جوتے پہن کر نہیں آتا. اس ٹائل کو جوتوں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور جو مسجد کے فرش میں لگی ہے یہاں ماتھا ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ بلند کر دیا جاتا ہے. اب دیکھ لیے کہ نسبت بندے کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے. یہ ساری عزتیں آئے آپ بھی ہیں، آئے یہ شہزادہ امام عالی مقام بھی ہیں، آئے آپ بھی ہیں، آئے جگر گوشہ مسلح امت بھی ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ پھولوں کی پتیوں بتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، مرحبا کیا جا رہا ہے. اٹھ کر سارے آپ گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، سارے مرحبا کہہ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، گل پاشی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جس نے نبی کے دین کی جتنی نوکری کی ہو، جس نے نبی کے دین کی جتنی خدمت کی ہو، جتنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی غلامی کی ہو، دین کے جتنا پیرا دیا ہو، دین کی نوکری کی ہو، دین کی خدمت کی ہو، اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ اس کو شرف دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ مرتبہ دیتا ہے. ہم آل نسبت ہیں، آل سنت ہیں. ہم تو نسبتوں کا حیا بھی کرتے ہیں، نسبتوں سے وفا بھی کرتے ہیں. ہم جس کے ساتھ جو معاملہ اور جتنی عزت کرتے ہیں وہ سرمایہ داری کی وجہ سے نہیں کرتے، مصطفیٰ کی وفاداری کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ سرکار کی وفاداری، جس نے دین کی جتنی نوکری کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی جتنی خدمت کی، اللہ نے اس کو اتنا ہی نوازا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے اگر اس میں اللہ نہ کرے اس میں اگر شراب پڑی ہوئی ہو، کوئی اور گندی چیز پڑی ہوئی ہو، تو آپ اس کپ کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے، عزت کی نظر سے. حالانکہ اس میں مظروف کا قصور ہے، ظرف کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کپ کا قصور تو نہیں ہے، جو چیز ڈالی گئی ہے قصور اس کا ہے. مگر چونکہ اس نے نسبت گھٹیا چیز کے ساتھ قائم کی ہے تو اس کو بھی آپ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر اسی کپ میں بجائے اس گندی چیز کے آب زمزم شریف پڑا ہوا ہو، بولے نا، آب زمزم شریف پڑا ہوا ہو، تو پھر اس کپ کو بھی آپ نظر محبت کی نظر سے دیکھیں گے. یہ آپ کیوں دیکھیں گے؟ بھائی اس نے نسبت اعلیٰ چیز کے ساتھ کی ہے. ایک مثال اور دے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ کپڑا آپ نے جو پہنا ہے آپ کے جسم پر بڑا قیمتی ہوگا، کاٹن کا ہوگا، کرنڈی کا ہوگا، پتہ نہیں کھدر کا ہوگا، اور کون سا ہوتا ہے. اگر غلط میں بول گیا، میں نہیں کون سی کلا تھا اس کھولا ہوا ہے کہ میں غلط بول دیتا ہوں. کوئی بھی کپڑا ہوگا، مگر اس کو آپ نہیں چومتے. جو ایک 50-60 روپے کا کپڑا کیٹی کا بچ جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کریں. مولانا ادریس قریشی صاحب نگرانی کر رہے ہیں جامعہ عمار بن یاسر کی اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے زیر سایہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. وہاں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا جامع مسجد علی مرتضیٰ میں تو وہاں اس کے اوپر غلاف نہیں تھا. آپ ایسا کریں، درزی کو کہتے ہیں کہ اس کا غلاف سی دیں. اب وہ کپڑا تو کیٹی کا ہی ہے، قیمت تو 60-70 روپے ہی ہے، مگر قرآن اٹھانے والا، قرآن کھول کر تلاوت کرنے والا جب بھی قرآن اٹھاتا ہے قرآن کے ورقے کو بوسہ بعد میں دیتا ہے، اس کیٹی کے کپڑے کو بوسہ پہلے دیتا ہے، غلاف کو پہلے چومتا ہے. بھائی کیوں چوما؟ اس کو اس لیے نہیں چوما کہ اس کی نسبت میری تیری جان کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کو اس لیے چوما کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے نسبت فائدہ دیتی ہے، نسبت اونچا کرتی ہے، نسبت بلندی عطا کرتی ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے، یہی بلال تھے. امیہ ساتھ نہ بٹھاتا تھا، اپنے برتنوں میں کھلاتا نہ تھا، مگر جب سرکار کے ہو گئے نسبت مصطفیٰ اصل ہو گئی. پھر امیہ کی دکان میں بلال کا ریٹ کیا پوچھتے ہو؟ عشق مصطفیٰ کی منڈی میں بلال کا بھاؤ. پیار سے بولو سبحان اللہ.
عشق مصطفیٰ کی منڈی میں بلال کا بھاؤ پوچھو کہ خود تاجدار کائنات مطاف میں ہیں، خود صدیق اکبر مطاف میں ہیں، فاروق اعظم مطاف میں ہیں، عثمان غنی مطاف میں ہیں، مولا مرتضیٰ مطاف میں ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین راکعین ساجدین مطاف میں ہیں۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق نے جو جملے لکھے ہیں، اب آپ ذرا جمود تھوڑا سا اپنا توڑیں اور ذوق کی طرف آئیں تو میں بات کہہ دوں، شیخ محقق نے جو جملے لکھے ہیں نا وہاں وہ تو فارسی میں لکھے ہیں، کسی عاشق نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا، کہا آج بلال کی قسمت پر آسمان بھی رش کر رہا ہے، آج وہ کل جہان بھی رش کر رہا ہے، ہر آل ایمان بھی رش کر رہا ہے کہ آسمان سے بھی گویا آواز لگا کر نوری کہہ رہے ہیں کہ نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، نہ شمس اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، نظر انصاف سے دیکھو تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے جس نے اونچا کیا، یہ نسبت مصطفیٰ ہے جس نے بلندی عطا کی ہے۔ بلکہ ایک بات آ گئی ہے تو میں ایک اور ذوق کی بات سناؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت بلال ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے ارد گرد محلے میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ گشت کرتے کرتے باہر نکلے مضافات کی طرف تو وہاں ایک ڈیرا کھلا تھا۔ آج کل بھی جس طرح یہ ڈیرا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، بہت بڑا ڈیرا ہوتا ہے، اور یہاں ڈیرا میں چودھری اشتیاق صاحب یا چودھری یاسین صاحب کے سامنے کیا سمجھاؤں ڈیرا کس کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کے ڈیرے دیکھتے رہتے ہیں تو بڑے بڑے وہ جاگیردار جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ وہ ڈیرے والے ہیں جو ڈیرے پر ناز نہیں کرتے، رسول اللہ کی نوکری پر ناز کرتے، اور اسی لیے آپ کا ذکر بھی ہم کر رہے ہیں، ورنہ بڑے پڑے ہوئے ہیں شاید ان کا ذکر تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ یہ میلاد کی نوکری اور رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ فاروق اعظم باہر نکلے، ایک جاگیردار سرمایہ دار ڈیرا کھول کر بیٹھا ہوا تھا، تو شاعر اس طرح کے بھی شاعر ہوتے ہیں دیہڑی دار قسم کے کہ آپ لکھ کے لائیں قصیدہ فلان کر کے لائیں، تو شاعر سے ایک شعر پڑھ رہا ہے اور وہ جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اتفاق سے اس کا نام بھی بلال ہے اور بلال بن عبداللہ اس کا نام ہے، اور شاعر شعر پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بلال ابن عبداللہ خیر بلالی، وہ کہتا ہے بلال بن عبداللہ جو ہے نا وہ سارے بلالوں میں سب سے بہتر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر گزر رہے ہیں، فاروق اعظم کی عشق مصطفیٰ کی جو غیرت ہے وہ چوبن پہ آئی، آپ نے گھوڑا روکا، اترے اور ٹھوکر مار کا دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بکتا ہے، تو غلط کہتا ہے کہ بلال بن عبداللہ سارے بلالوں سے افضل ہے۔ پھر بدی فاروق اعظم نے پڑھا بل بلال رسول اللہ خیر بلالی، بلال رسول اللہ خیر، اور پیار سے بولو قریشی صاحب کے شاگرد کافی ادھر بڑھے، ماشاءاللہ آپ کو تو حضرت بلال کا کافی فیض محبت کا ملا ہوا ہے، پیار سے بولیے بلال رسول اللہ خیر بلالی۔ فاروق اعظم نے فرمایا او اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے کہ جتنے بلال ہیں ان میں سے بلال بن عبداللہ سب سے بہتر ہے، کہاں تو مال کی نسبت دیکھتا ہے، میں آمنہ کے لال کی نسبت دیکھتا ہوں، اور عمر کا اعلان سنو بلالو رسول اللہ خیر بلالی۔ فرمایا جتنے بلال نام کے بندے ہیں جو آج ہو چکے، جو آج ہیں، جو قیامت تک ہونے والے ہیں، فرمایا سب سے بہتر بلال دنیا دار کا غلام نہیں، مدینے کے تاجدار کا غلام ہے، وہ بلال جان والا جس کو میرے نبی نے مانگ کر لیا ہے، جس کو ابو بکر نے خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا ہے، فرمایا وہ بلال شان والا، مقام والا،
میں تلاش کرتا رہا، اس کا دوسرا مصرع مجھے نہ ملا، مگر میں نے جو گلستان مہر علی ضیاء العلوم کے جو ٹکڑے کھائے ہیں تو اس کا دوسرا مصرع میں نے خود بنانے کی کوشش کی ہے، وزن وہ ہے۔ فرمایا کیوں کہا فاروق اعظم نے؟ فرمایا بلال رسول اللہ خیر بلالی وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ حَالِي وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ حَالِي۔ فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ یہ بلال رسول اللہ کا بلال شان والا، مقام والا، عزت والا، شرف والا، کمال والا، محبت والا، منصب والا، جا والا، تعظیم والا، تکریم والا، توقیر والا، منصب والا، عطا والا، سخا والا، جا والا ہے۔ فرمایا سن لو، ہم جب نسبت کرتے ہیں سرمایہ داری کی وجہ سے نہیں کرتے، محمد کی وفاداری کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سرکار کی نسبت ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ وہی بلال جن کو امیہ ساتھ نہیں بٹھاتا تھا، آج کعبے کی چھت پر کہاں دنیا دار کے نزدیک بلال کا یہ مقام ہوگا، مگر مدینے کے تاجدار کے نزدیک بلال کا جس کو نبی اٹھائے، جس کو نبی اونچا کرے، سر مار لے کوئی نیچو اس کو نیچا نہیں کر سکتا۔ سرکار کی بارگاہ سے عزتیں ملتی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عزتیں ملتی ہیں۔ گولڑے شریف سے بھی آواز آتی ہے نا، عشق نبی میں کو دل سے بلایا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے بلایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا۔ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہ عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو حال دل بھی سنایا نہ جائے گا، اور بے شک حضور شافع معشر منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ خدا کو منانا ہے تو مصطفیٰ کریم کی در پہ آنا ہوگا، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یسارع فی ہواک، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مرضی پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ آپ کی مرضی پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے، کتنی جلدی کرتا ہے۔ میں ام المومنین کی روایت سنائیے، آپ نے اس انداز سے رسپانس نہیں دیا۔ میں اب یہ بات مجھے اب سنانی مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ یہ بات حضرت شاہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، مکتوبات میں کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایصال ثواب کرتا تھا اور کہا مجھے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ ایصال ثواب کرتے ہوئے میں ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بنت صدیق اکبر محبوب خدا مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کا نام بھول گیا۔ فرمایا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو سرکار سامنے جو بیٹھے ان کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں مجھے جس نے جو بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے، میں کھانا عائشہ کے دسترخوان پہ کھاتا ہوں۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے رسول اللہ نے اس کو محسوس کیا ہے۔ تو پھر گولڑے شریف سے یہ سبق بھی تو شاجی ملتا ہے، جہاں منظر فضائے دہر میں ملتا ہے یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر،
کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ، ورنہ قدرت لے گی تم سے۔ اور یاد رکھو یہ کوئی وقت گزاری کی بات نہیں، النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی تمہاری جانوں سے سانسوں سے زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی منافقوں کی نہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا گھر میں جو تیری ماں رہتی ہے اس کی بھی بڑی شان ہے، مگر یہ خاندان نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے۔ عائشہ و خدیجہ کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے یہ میری ایک ربائی ہے جی، اس میں بھی منافقوں کی نیری تباہی ہے۔ اور اس وقت مجھے یاد آئی ہے کہ بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو، بھونکے جو امی عائشہ سی پاک باز کو، سمجھاؤ اس فتنہ گرو فتنہ ساز کو، آیا اگر نہ باز وہ بدبخت اور پلید گتی سے کھینچ لیں گے زبان دراز کو۔ سبحان اللہ۔ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ۔ آئے ہائے ہائے، ذہن میں رکھ کے تصور، نصیر ملت نے حد کر دی خدا کی قسم، ذہن میں رکھ کے تصور حضرت ابو بکر کا، ذہن میں رکھ کے تصور حضرت ابو بکر کا، ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ، کیسا رکھا ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ، شان امہات المومنین سب بولیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، خدا کی قسم میں نے یہ تقریر کرنی نہیں تھی، کوئی وجہ ہے کہ ذہن پھر گیا اس طرف، فرمایا کوئی پھیرا نہیں، پھیرا گیا ہے، میں گڈڑی ہتھ ڈور سجن دے اڈا جے میں اڈا، شان امہات المومنین، شان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ، یہ مقام ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ اہل سنت کی پہچان ہے نا بھائی۔ جہاں دیکھو نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کو کراس کر کے آگے نہیں جاتے، ہاں وہ گھر کی نسبت ہو یا در کی نسبت ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا عائشہ صرف در کی نسبت نہیں، وہ تو گھر کی نسبت ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ، وہ تو گھر کی نسبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم، اور پتہ نہیں بات آ گئی ہے، یہ بھی روایت پھر سن لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ھذا جبریل، یہ میرے سامنے جبریل ہے، یقرئ کس سلامہ، یہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، عائشہ تجھے جبریل سلام کہہ رہا ہے۔ چند مسلی سلام نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، وہاں نوریوں کا سردار بھی سلام، عائشہ تجھے جبریل سلام کہہ رہا ہے، یوں کرے ہو کہ سلام، عائشہ تجھے جبریل سلام کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ لما راہو، میں نے نہیں دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا، فرمایا میرا سلام بھی حضور جبریل کو کہہ دیں، جبریل فرشتہ ہے، نوری ہے، رسول ملائکہ ہے، وہ پاک باز ہے، نوری ہے،
बिदअत नहीं करता, शिरक नहीं करता, गुनाह से पाक है, मासूम अनिल खता है, वो नूरी है, पाक है। इसका मतलब ये है कि आयशा के दुपट्टे को सलाम करना, आयशा की चादर को सलाम करना, आयशा के मकाम को सलाम करना, ये पलीदों का काम ही नहीं होता, ये पाकों का तरीका हुआ करता है। गज में आंखों से देखो ना, उम्मुल मोमिनीन की शान है ना, सैयदुल सादात की सदारत में है, और नारे लगाने वाले अक्सर मैं देख रहा हूँ सादात ही हैं। उसके बाद भी जो कहते हैं सईदों के अकीदे चेक करने चाहिए, मैंने कहा पहले आपके बुजुर्गों का शनाख्ती कार्ड चेक करना चाहिए। समझ आ रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हम आले सुन्नत के अकीदे पर हैं, रहेंगे, खात्मा भी इसी पर होगा इंशाअल्लाह, उठेंगे भी आले सुन्नत के अकीदे पर। तो मैं अर्ज करूं, सरकार की निस्बत ये मकाम अता करती है, ये अदा करती है। और याद रखो, हर एक की जोजा उसकी गैरत होती है। कभी इतना तो सोचा है कि सैयदा आयशा सिद्दीका गैरत किसकी है? आए हाय, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको प्यार से हमेरा के कर बुलाया करते हैं। तो हमें बात कर रहा था सरकार की निस्बत ये मकाम, कुरान कहता है या निसान नबी, ये सरकार की निस्बत की अभी मैं बात कर रहा था कि निस्बत को कहां लेके जाती है। उठाइए कुरान पाक, ये उलमा उफाज बैठे हुए हैं, पूछे 22वां पारा शुरू कहां होता है? वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निशान नबी ये लस्तुन्न का खतिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्ताना बिल क़ौलि फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बि मरदुन व कुल्ना क़ौलन मारूफा व करना फी बुयूतिकुन्ना व ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूला इन्ना मा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। या निशान नबी, ए नबी की बीवियों, रज़ाउद्दीन शाह साहब आप ताजा ताजा से उलूम में पढ़ रहे हैं, लस्तुन्न का हमने तो पढ़ा है। शिबा तशबीह क्या होती है, वजह शिबा क्या होता है, मुशब्बह भी क्या होता है, हरफ तशबीह क्या होती है, ये चीजें आप पढ़ रहे हैं। मगर मैं इतना यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, वजह है और वजह है, इम्तियाज क्या है उनका? लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम कायनात में किसी औरत जैसी नहीं हो। बोलना जरूर जाए सब। तुमने क्यों? हाथ तो इनके भी दो हैं, हाथों की उंगलियां इनके भी 5 ही हैं, इनके भी कदम मुबारक 2 हैं, इनकी भी आंखें मुबारक 2 हैं, मगर फर्क ये है, अरे इनकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं हो सकती। बाकी आंखें दुनियादार को देखती हैं, ये मदीने के ताजदार को देखती हैं। और जो नबी अगलों के निस्बत और मुस्तफा सुनो, समझो चाहूंगा मैं, लस्तुन्न का हदम मिनन निसा, क्या या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, ए नबी की बीजियों, नबी की बीवियों। वजह शर्फ करामत रसूलुल्लाह का कुर्ब है। फरमाया नबी की बीवियों, तुम कायनात की किसी औरत जैसी नहीं हो सकती। मैं आप इतना बताऊं कि इन औरतों को अगर नबी का कुर्ब मिल जाए तो कायनात की कोई औरत इन जैसी नहीं हो सकती, तो कायनात का कोई मर्द मेरे नबी जैसा कैसे हो सकता है? कायनात का कोई मर्द मेरे नबी जैसा। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया। वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। महबूब महबूब होते हैं भाई, महबूब महबूब होते हैं। मुझे एक मोहब्बत की बात याद आ गई। हज़रत क़िबला बाबूजी लजपाल गरीब नवाज के जो कवाल थे ना, हाजी महबूब साहब,
تو بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوال ماہر استاد تھا لکھنؤ کا، اس کو بابو جی نے ان کے والے کیا اس کو قوالی سنا دو سکھا دو۔ مہینے کے بعد آیا، انہوں نے کہا حضور میری ماں ان کی زبان میں لکنت ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو بابو جی نے فرمایا چھوڑ جائے، اب میں ہی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ایسا سکھایا کہ واحد قوال ہے حاجی محبوب قادری سلسلے میں قوالی کی اجازت نہیں، مگر محبوب نے بابو جی کی موجودگی میں غوث اعظم کی چوکھٹ پر بھی قوالی کرنے کا شرف۔ آپ چودھری یاسین صاحب ہم سفر تھے، وہاں کرد آتے ہیں، دف کے ساتھ ذکر تو کرتے ہیں مگر قوالی مزامیر کے ساتھ اجازت نہیں، مگر بابو جی کی موجودگی میں اس نے محبوب نے کیا۔ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گولڈ شریف کے مرید تھے ٹوانا صاحب، استاد جی بیٹھے اور گولڈ شریف کے متعلقین بیٹھے، میں بڑی خاص بات آپ کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے اکلوتا بیٹا تھا، انہوں نے کہا بابو جی سے حضور میں نے بیٹے کی شادی کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنگیا کر اللہ خیر کر سی۔ کہنے لگا حضور ایک عرض کرنی ہے، فرمایا 10 کی گل ہے۔ کہنے لگا حضور میں محفل سما کرانی ہے، تو 2-3 دن واسطے محبوب مل سکتا ہے، 2-3 دن واسطے محبوب مل سکتا ہے۔ تو بابو جی نے آہ بھری۔ میں نے یہ بات ایک دفعہ افریقہ میں کی تھی، تو اسی پر حضور مصلح امت نے پورا خطاب کیا تھا۔ یہ جن کے شعبے کی بات ہے وہ جانتے ہیں کس درجے کی بات ہے، ہم تو صرف ناقل ہیں، سنانے والے ہیں۔ بابو جی نے آہ بار کے فرمایا سنگیا اے رب دا ہی کرم ہے، اس دا فضل ہے کہ اس نے محبوب دے دیتا ہے، محبوب دیتے نہیں ہو جاندے۔ محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، پڑھے وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سبھی ان کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے۔ سرکار کائنات کا اصل ہے، مبدا ہے، منشا ہے، محور و مرکز ہے، محبت انوار الہیہ ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے پیر و پر نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، پیر و پر نہ ہوتے، برگ و ثمر نہ ہوتے، خوشبو تر نہ ہوتے۔ یہ وسعت کائنات میرے نبی کا صدقہ، یہ شخصیات میرے نبی کا صدقہ، یہ بلبل کا ترنم میرے نبی کا صدقہ، یہ گل کا تبسم میرے نبی کا صدقہ، یہ کلیوں کی چٹک میرے نبی کا صدقہ، یہ غنچے کی مہک میرے نبی کا صدقہ، یہ عالم بالا میرے نبی کا صدقہ۔ پیار سے بولو، پیار سے بولو، یہ عالم بالا میرے نبی کا صدقہ، یہ مالا اعلیٰ میرے نبی کا صدقہ، یہ بیت المعمور میرے نبی کا صدقہ، یہ کوہ طور میرے نبی کا صدقہ، یہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل میرے نبی کا صدقہ، یہ چاند تارے میرے نبی کا صدقہ، یہ نظارے میرے نبی کا صدقہ، یہ بہارے میرے نبی کا صدقہ، یہ ابشارے میرے نبی کا صدقہ، یہ وسعت کائنات میرے نبی کا صدقہ، یہ روز چوئندگی پائندگی تابندگی درخشندگی دیوانگی فرزانگی حرکت برکت یہ میرے نبی کا صدقہ، یہ صدیق کی صداقت میرے نبی کا صدقہ، یہ عمر کی عدالت میرے نبی کا صدقہ، یہ عثمان کی سخاوت میرے، یہ مولا مرتضی مشکل کشا شہر خدا گواہ فتردہ رازدار فاوخا مراد کل کفا امام الاولیاء شاخ زمن ابو الحسن گل دستہ پنجتن خیبر شکن علی ابن ابی طالب کی ولایت و سخاوت و سیادت و امارت و ولایت و خلافت میرے نبی کا صدقہ، یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی یہ حلم پرتباری اور شجاعت میرے نبی کا صدقہ، سیدہ زہرا کی طہارت میرے نبی کا صدقہ، عائشہ صدیقہ کی فصاحت میرے نبی کا صدقہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ شان و عظمت میرے نبی کا صدقہ، یہ صحابہ کی صحابیت میرے نبی کا صدقہ، یہ آل محمد کا وقار میرے نبی کا صدقہ، اولاد زہرا کی طہارت میرے نبی کا صدقہ، غوثوں کی غوثیت میرے نبی کا صدقہ، فقیروں کا فقر میرے نبی کا صدقہ، پیروں کی پیری میرے نبی کا صدقہ، یہ علماء کا علم میرے نبی کا صدقہ، یہ وسعت کائنات
میرے نبی کا صدقہ اور گولڑے سے نصیر ملت نے صحیح سمجھا اور صحیح سمجھایا کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا تو محمد کا سہارا نظر. انجیل کے جو نسخے آج ملتے ہیں، انجیل کے، میں جب بیٹھا تو حضرت استاد گرامی نے شاہ صاحب کے کان میں ایک بات کی کہ آپ نے گھڑی 5 پر رکھی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں، ابھی عشاء بھی نہیں ہوئی. اس گھڑی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تو آپ پکے پینتنی ہیں، اسی لیے 5 کا حصہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. دیکھو نا، یہ ہر خیر والے ہر بات میں خیر کا پہلو نکالتے ہیں. خیر والے ہر بات میں خیر کا ہی پہلو نکالتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علماء انجیل کے جو نسخے ملتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں حضرت جگر گوشہ مصلح امت حضرت قبلہ پیر سید حبیب الاقشہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بڑی شاندار بے مثال اور لاجواب کتاب لکھی ناموس رسالت پر. اور میں شاہ صاحب کو کہوں گا کہ یہاں جو پڑھنے والے حضرات ہیں وہ گولڈے شریف سے ملک شہزاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جو پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ وہ کتابیں ضرور لے کر ان کو تحفہ پیش کریں. اس وقت چودھری صاحب ناموس رسالت پر اسلامک لٹریچر میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہو، کوئی اینی کائنڈ آف نالج، کوئی زبان بھی ہے، اینی کائنڈ آف لینگویج، کوئی زبان بھی ہے، اس میں اتنی مضبوط اور مستحکم کتاب ناموس رسالت پر آئی تک نہیں لکھی گئی. سمجھ آئیے اتنی بڑی. الحمدللہ العظیم، ہم جن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ان کے خاندان کے بھی وارث ہیں، ان کے فیضان کے بھی وارث ہیں. الحمدللہ العظیم. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں انہوں نے بحث کی ہے. میں اختصار کرتا ہوں کہ آج انجیل کے جو نسخے ملتے ہیں نا، وہ برنباس بھی ہے، انجیل مقدس کہتے ہیں، یوحنا کہتے ہیں، اور بہت ساری 4 نسخے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. جو انجیل یوحنا ہے اس میں انجیل برنباس، اس کا ترجمہ اور بھی کیا ہے ڈاکٹر موڈی روئیڈن نے بھی کیا ہے. وہ لکھتا ہے انجیل برنباس جس کو ہم عبارت النص کہتے ہیں، یعنی آیات میں ان کے نزدیک جو آیات میں جیسے قرآن کی آیات ہے نا، اس طرح وہ جس کو ہولی ورسز وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں وہاں اس کا جو ترجمہ وہ کرتا ہے وہ تو آیات تو چونکہ وہ پرانی عبرانی سریانی ان زبانوں میں ہیں، ہم تو وہ زبان وہ پڑھ نہیں سکتے. ترجمہ کرنے والا وہ ڈاکٹر موڈی روئیڈن کہتا ہے آل دا پرافٹس آر سٹارز. میں اس کی بات سنا رہا ہوں. آل دا پرافٹس آر سٹارز، آل دا پرافٹس آر سٹارز. Muhammad is the moon. The Almighty Allah said about the holy prophet Muhammad, peace be upon him, and we sent you not but as a mercy for all over the world. تو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ میں نے کائنات کی ہر ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اور انجیل میں ہے کہ باقی جتنے پیغمبر ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں چاند دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی انوار کی بارش ہوتی ہے. علامہ زازاروی تو ویسے وہ ذوق میں پڑھتے تھے مگر حقیقت انوار کی بارش ہوتی ہے. اب سرور عالم آتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے. اب سرور عالم آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. یہ شان ہے میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تمہید ہی باندھ رہا تھا مگر جو وقت میں نے قبلہ استاد جی کی خدمت میں عرض کیا تو میں اتنی دیر گفتگو کروں گا پھر میری تمہید پوری ہو گئی ہے. تو الحمدللہ العظیم یہ ادارہ ہے اور
حضرت شاہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ استاد جی مجھے کل یہ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جب وقت اس مسجد میں کوئی بھی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا تو شاہ صاحب نے اس وقت ڈیرے ڈالے ہیں یہاں۔ اب تو سوسائٹیاں بن گئی ہیں، رونق لگ گئی ہے۔ تے ویسے یہ تبدیلیاں آندیاں رہنیاں نے، یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج کل موٹر وے تے سفر کرو نا تے دھند پئی ہوندی ہے راتی۔ اس دن میں بھی موٹر وے سفر کر کے آ رہے ہیں، ایک ٹرک اگے آ رہے آہستہ آہستہ تے نظر سے کوئی نہیں آتا، سے بھی ٹرک دی بتی پیچھے لگ گیا۔ پوری قوم ہی لگی ہوئی ہے آج کل، تے اسی لگ گیا کیڑی نویں گل ہے۔ تو ٹرک دی بتی پیچھے لگے ہیں نا، اوتے ٹرک آہستہ آہستہ تھا، تو ٹرک تے میں تھوڑی دیر غور کیتا، میں آکھیا ذرا کہ لکھیا انج میں غور کر کے دھند ذرا کٹی ہوئی، تو پیچھے ٹرک پیچھے بھی لکھیا تھا اور کہن مزہ تبدیلیاں دا۔ آج اب ہمارے یہاں اب یہ ہو گیا ہے، تو تبدیلیاں جب محنت کوئی کرے پھر تبدیلیاں بھی چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے چند بندوں کا میں نے کہا، کہنے لگے کہ بڑا مشکل حالات ہوتا ہے، میں نام بھی اب نہیں لینا چاہتا ان کے۔ انہوں نے کہا یکم ہوتی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، ان طالب علموں کے پورے مہینے کا راشن ان کی گاڑی یہاں آ کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے دین کی مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ یہ سودا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہم آت منفقا خلافا و منفقا تلافا، او کما قال، سرکار نے فرمایا یا اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں تو اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ سوکی سبحان اللہ نہ کو نا نال کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں صرف زور تو سبحان اللہ ہی تے رکھے ہویا، سانوں بھی کافی عرصہ ہو گیا تقریراں کرتے ہوئے، تے تساں جڑی سبحان اللہ کہندے ہو زور لا کے پیچھے کم کردے کوئی نہیں ہو تساں بھی۔ تو سرکار جو چاہتا ہے، محدثین کہتے ہیں جو چاہتا ہے اس کو سرکار کی دعا لگ جائے، اور آج بھی حضور کی دعا لگ جائے۔ اور میں کسی کو کیا کہوں، ماشاءاللہ مولانا لیاقت حسین زیائی صاحب پڑوس میں رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی نگرانی کریں گے، یہ بتائیں گے کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، اس پر عمل بھی کیا یا کہ نہیں کیا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، محدثین کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ حضور کی دعا اس کو لگ جائے وہ سرکار کی دعا کے صدقے دین پر خرچ کیا کرے، اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلے کا میں وہ لفظی ترجمہ نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں، سرکار فرمایا یا اللہ جو تیرے نام پر خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی پھر اپنا قدرت اور اپنے رحمت والا ہاتھ جس طرح تیری شان کے مطابق تو بھی روک لے۔ اب اندازہ لگا لو یہ کتنی ایسی بات ہے، دین پر اب خرچ کریں گے اللہ برکتیں عطا کرے گا، اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ میرے استاد کریم ابروغ ملت اسلامیہ سیدی سندی آقائی مصلح امت حضور جگر گوشہ شہید کربلا نازش اولاد رسول حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی نسبت یہ دیکھیں جامعہ میریہ امینیہ ضیاء العلوم، ضیاء العلوم جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، آپ 90 سال تقریباً قمری اعتبار سے عمر مبارک ہو گئی ہے، آج بھی ضیاء العلوم میں سبق آپ نے خود پڑھائے ہیں۔ چودھری صاحب کل میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ اتنی میرے دانش کے مطابق واحد ایک شخصیت، واحد ایک ہستی حضور مسلم امت کی رہ گئی ہے جن نے اپنے سر کی آنکھوں سے قبلہ عالم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کی ہوئی۔ اتنی بڑی ہستی، یہ انہی کا فیض ہے، وہ عاجزی، وہ تواضع، وہ انکساری، وہ انصاری، الحمدللہ العظیم ان کی جانشین، ان کے فیض کے وارث آپ ان کے شہزادہ اکبر یہاں تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات ویسے میری ہے کہ مسجد چھوٹی تو میں نہیں کہتا، مسجد چھوٹی نہیں ہوتی، پر مسجد کی جگہ تھوڑی ہے۔ چودھری اشتیاق صاحب مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، کاش کہ یہ مسجد اور وسیع ہوتی، اللہ کا گھر وسیع ہوتا۔ دیکھو نا سارے دے گھر کتنے، پہلے 3 مرلے دا یا پھر کیا نہیں 10 تو ہونا چاہیے، 10 دا بھی جناب کا ذرا جیب بل گرم ہو یا پھر کیا نہیں کنال دی تے ہونی چاہیے۔ جدو اوتھے بھی ماشاءاللہ کم ٹھیک تو لیا تھوڑا جہا ادھر ادھر آیا سسٹم انویسٹ کیتا سی جڑا ول آیا مال انہاں کہ نہیں جی ہن تے گلبرگ وچ فارم ہاؤس ہی ہونا چاہیے، اتنے تک اسی جا پہنچے ہیں تو پھر اگے تک بھی دیکھو اللہ کا گھر بھی وسیع ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے جب اپنے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کے گھر کا بھی کی وسعت ہونی چاہیے۔ میرے علم کے مطابق شاید سامنے کوئی زمین ہے ہوگی یا بکنے والی ہو، اللہ کرے کہ وہ
اس مسجد میں شامل ہو جائے، ادارہ بھی بن جائے اور زیادہ رونق لگ جائے۔ یہ ابھی طالب علم میرے خیال میں مسجد میں سوتے ہیں، کتنے طلباء ہیں آپ کے پاس؟ 15 طلباء رہائشی ہیں الحمدللہ العظیم۔ یہ ضیاء العلوم کا فیض ہے۔ انشاءاللہ آج استاد جی دعا فرمائیں گے، اگلے جلسے سے پہلے انشاءاللہ دگنا سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ جملہ لکھ لینا میرا، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے اور ہمارے سر پر ضیاء العلوم کا سایہ سلامت و کرامت رکھے اور ہمیں دین کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔